ساہتیہ اکادمی کی جانب سے ہر سال ہندوستان کی مختلف زبانوں کے تخلیق کاروں کی حوصلہ افزائی اور ان کی ادبی خدمات کے لیے انہیں ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ اس برس بھی ساہتیہ اکادمی نے 28 جنوری سے اس جشن کا آغاز کیا۔ اس برس کی ابتدا اکادمی کی نمائش سے ہوئی، جس کا افتتاح معروف اسکالر پروفیسر مرینال میری نے کیا۔ اس کے بعد بھاشا سمان پیش کیے گئے۔ 29 جنوری کو اکیڈمی ایوارڈ پریزنٹیشن سیریمنی کا اہتمام کوپرنیکس روڈ پر واقع کمانی آڈیٹوریم میں کیا گیا۔ پروفیسر چندر شیکھر نے ہندوستانی ادب کے سفر پر روشنی ڈالتے ہوئے بھارت کی تخلیقی صلاحیتوں کی ستائش کی۔ It is also my aim to reach out for a new and global literary spaces that are opening themselves to us today. The awards for the best works in the many Indian languages we are giving today are a part of the tradition that this institution has carried on for years. We set rigorous standards, find the finest literary minds of this country to judge and seek out the very best writings in these different Indian languages. Indian literature is a term that suggests plurality and plenitude. Thus, we celebrate all these rich and diverse literatures and cultures of the country on this occasion. اس کے بعد شروع ہوا 2018 کے ساہتیہ اکیڈمی تقسیم ایوارڈ کا سلسلہ۔ ہندوستان کی 24 زبانوں کے ادیب ایک ساتھ اسٹیج پر موجود تھے۔ ہر زبان کے تعلق سے ایوارڈ حاصل کرنے والے کو بلایا گیا اور اس کے بعد ان کے ادبی سفر پر مختصر روشنی ڈالی گئی۔ ہندی زبان کے لیے محترمہ چترا مدگل کو ایوارڈ پیش کیا گیا۔ पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नलसोपारा चित्रा मुदगल का हिंदी उपन्यास है, जिसमें यौन बाधित लोगों के मुद्दों को उठाया गया है। इन यौन बाधित लोगों को विशेष रूप से बनाई गई अन्य नामक एक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया जाता है और उन्हें अपना लिंग चुनने की स्वतंत्रता भी नहीं दी जाती। यह उपन्यास एक यौन बाधित व्यक्ति द्वारा अपनी मां को लिखे गए पत्रों की शैली में है और इसमें यह दर्शाया गया है कि लोग किस तरह सदियों पुरानी मान्यता से ग्रस्त होकर कुछ लोगों को उस सम्मान और गरिमायुक्त जीवन से वंचित कर देता है। محترمہ چترا مدگل کو پوسٹ باکس نمبر 203 نالا سوپورا کے لیے ایوارڈ دیا گیا۔ یہ ایک ناول ہے جو کہ ہندی ناول کی دنیا میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ کشمیری زبان کے لیے کشمیر کے معروف مصنف مشتاق احمد مشتاق کو ان کی گراں قدر خدمات اور تخلیقات کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ Mushtaq Ahmad Mushtaq is a noted Kashmiri Shastra writer, editor and translator. He was born on 8 August 1961 at Churmujuru in Budgaon district, Jammu and Kashmir. He holds a master's degree in Kashmiri and he knows Urdu and English besides Kashmiri. He began writing during his college days and his first collection of short stories, Yeth Wabi Haili, was published in 1997. مشتاق احمد مشتاق کو، جنہیں مشتاق تانترے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کی تخلیق آنکھ کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ آنکھ 18 کہانیوں پر مشتمل ہے جو کہ سن 90 کے بعد کی کشمیر کی صورتحال اور وہاں کے لوگوں کے تاثرات کی ترجمانی کرتی ہے۔ ریڈیو کشمیر سے وابستہ جناب مشتاق احمد مشتاق سے ہم نے بات چیت بھی کی۔
سامعین، ہمارے ساتھ ہیں مشتاق احمد مشتاق صاحب، ایک بہت ہی معروف اور بہت مقبول کشمیری زبان کے رائٹر، اور آپ کی بہت ساری کتابیں، بہت ساری تخلیقات آ چکی ہیں، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق ریڈیو کشمیر سے ہے. آپ کی یہ تحریری سلسلہ آپ کا آج کا نہیں، بڑا پرانا سفر ہے. آئیے مشتاق صاحب سے ہی سب سے پہلے مبارکباد ہم انہیں دیے دیتے ہیں اور ان سے ہی پوچھتے ہیں اس ایوارڈ کے بارے میں جو ان کو مل رہا. جی رضا صاحب، یہ جو ایوارڈ ملا ہے ساہتیہ اکیڈمی کا اس سال کا، یہ میرا کہانیوں کا مجموعہ ہے کشمیری میں آنکھ، جس میں کچھ 18 کہانیاں ہیں، اور یہ کہانیاں 1999 سے 2011 تک لکھی گئی. رہتے ہیں کشمیر، جہاں کچھ صورتحال جو ہے خاصی نازک اور ڈیلیکیٹ بنی ہوئی ہے، لیکن کہانی انسان کی ہے، انسانی زندگی کی، انسانی رشتوں کی ہے، اور ان رشتوں پر اس طرح کے حالات سے پڑنے والے اثرات کی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ان کہانیوں سے ایک پیغام یہ بھی جھلکتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال سے باہر آنے کے لیے کیا کچھ سوچا جا سکتا ہے. تو وہ بھی ایک سٹل سی ایک میسج ہے ان کہانیوں میں. تو یہ میرا دوسرا کہانیوں کا مجموعہ ہے. میں 1982 سے لکھتا آیا ہوں، اور پہلے ایک مجموعہ چھپ چکا ہے، ایک اور ابھی پرنٹ میں ہے. اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ میرا تعلق نشریات سے ہے، اور میرے حساب سے یہ جو میری ایک کامیابی ہے، اس میں ریڈیو کا بڑا رول رہا ہے. کیونکہ میں جس گاؤں سے ہوں، اس گاؤں میں سب سے پہلی چیز جس نے مجھے دنیا سے، لٹریچر سے ایک طرح سے متعارف کرایا، وہ ریڈیو ہی تھا. 1968-69 میں جب میں 7-8 سال کا تھا، تو اس کے بعد ریڈیو سے میرا ایک طرح سے محبت ہو گیا، شگف ہو گیا. تو بعد میں میرا ایک ریڈیو نشریات میں ایک لڑکا جرنلسٹ کا کیریئر بھی بنا، اور میں دھیرے دھیرے ایک لیکھک بھی بن پایا ہوں چھوٹا سا، اور ابھی لکھ رہا ہوں اور لگاتار کوشش کر رہا ہوں. کہانی صرف اسی زمانے کی نہیں ہے، اور ان کہانیوں سے جو جھلکتا وہ یہی جھلکتا ہے کہ کشمیر میں زندگی کے بودباش کیا رہے، ہمارے اقدار کیسے تھے، ہمارے سماجی رشتے کیسے تھے، اور یہ جو حالات نے ایک نئی کروٹ لی، اس کا ان رشتوں پہ کیا اثر پڑا، ہماری سائیکی پہ کیا اثر پڑا. اور یہ بھی کہ آگے کے لیے راستہ سوچنے کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے گول سے تھوڑا سا باہر آنا پڑے گا، اپنا دل وسیع کرنا پڑے گا، اپنی نظر وسیع کرنی پڑے گی. تو یہی چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں کسی بیان کی صورت میں نہیں ہے، یہ کرداروں کے ذریعے ہے، یہ واقعات کے ذریعے ہیں. تو اس میں مثال کے طور پر یہ جو آنکھ والی سٹوری ہے، اس سٹوری میں جو کہانی ہے وہ ایک ایسے پینشن والے بوڑھے بزرگ کی ہے جنہوں نے اپنے لان میں ایک بہت پہلے یہ انار کے پودے لگائے تھے، جن میں سے ایک آدھ بچا ہوا ہے. ایک تو اس انار کے پودے کے ذریعے سے وہ اپنی کہانی بتا رہا ہے، اور دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں میرے بیٹے کو کیسے نوکری ملے، لیکن سرکار نے نوکری دی ہوتی ہے. کچھ 200-250 ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں کوئی فرد مارا گیا تھا لڑائی میں. تو یہ اپنی بہو سے پوچھتے ہیں یہ کن کو دی ہے، تو وہ کہتی ہے یہ کوئی عام لوگوں کو نہیں دی ہے جن کے کوئی مرا تھا، ان کے دوست ہیں نا میرے میاں کے، ان کو بھی نوکری کا آرڈر ملا کیونکہ ان کے بابا مارے گئے تھے جب وہ ٹینشن لینے گئے تھے. تو اس طرح کے اثرات ہو گئے. یہ پہلے ممکن ہی نہیں تھا، لیکن تھوڑا سا ڈسینسٹائز بھی کر جاتا ہے جب آ جاتی ہے اس طرح کے معاملات. تو کل ملا کے اس میں پوری زندگی کا بڑا وسیع کینواس ہے، تو اس کو لے لیا گیا. بہت شکریہ سر. بس ایک چھوٹا سا اپنی معلومات کے لیے، اس طرح کے جو ایوارڈز ملتے ہیں تو ایک تخلیق کار جو ہے وہ چونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو لکھ رہا، مسلسل اور متواتر کام کر رہا ہے، اسے اس سب سے مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس سب سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی جب اس طرح کے اعزازات ملتے ہیں تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے ایک تخلیق کار پر؟ اصل میں انسانی فطرت ہی یہ ہے کہ اپریسیشن پسند ہے، اور انسان اپریسیشن چاہتا ہے. تخلیقی فنکار جو کہ حساس انسان ہوتا ہے، جب اسے اپریسیشن ملتی ہے تو وہ اور بھی نکھر جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب وہ لکھتا ہے تو وہ کسی اپریسیشن کے نہیں لکھتا، اور اس وقت اس کی یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن جب اپریسیشن مل جاتی ہے، جب ایوارڈ مل جاتا ہے تو جی خوش ہو جاتا ہے، اور دو طرح کا احساس ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس میں اور جان لڑانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. دوم یہ کہ یہ کوشش رائے گاہ نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ایک طرح کا اس کو ایک صلہ مل رہا ہے. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. پنجابی زبان کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ معروف مصنف موہن جیت سنگھ کو ملا. موہن جیت سنگھ کو یہ ایوارڈ کونے دا سورج کے لیے دیا گیا. آپ ہیں جناب موہن جیت سنگھ. ہمارے ساتھ ہیں موہن جیت سنگھ. پنجابی زبان کے تعلق سے ایک بہت بڑا نام. آپ شاعر بھی ہیں، آپ مصنف بھی ہیں، اور آپ کی میرے خیال سے لگ بھگ 2 درجن سے زیادہ تخلیقات آپ کی آ چکی ہیں.
سب سے پہلے سر آپ کو بہت بہت مبارکباد اور آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کے سامعین کے لیے کی طرف سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اس ایوارڈ کے تعلق سے آپ کے کیا تاثرات؟ یہ جو میں نے ایوارڈ وننگ میری بک ہے یہ کونارک مندر کے بارے میں ہے. اس کا نام ہے کونے دا سورج پنجابی میں, اور یہ 2 لفظوں سے بنا ہے. کون جمع ارک, ارک مینس سورج, کون مینس کونا. جو سورج مندر ہے اس کو کونارک بولتے ہیں, مطلب کونے کا سورج. تو اسی کو لے کر میں نے وہاں پر پہلے اس کا ریسرچ کیا, اور وہ مجھے ایسا لگا کہ یہ کلا کا بہت بڑا سمارک ہے, کلا کا بہت بڑا مارول ہے, اور میں نے اس پر 8-10 سال لگائے اور یہ کتاب لکھی ہے. اور کوئی بات پوچھیے. سر اپنی باقی تخلیقات کے بارے میں جو آپ کی شاعری سے متعلق ہیں اور آپ کی نثر سے متعلق ہیں, چونکہ آپ نے نثر میں بھی لکھا ہے اور اپنی شاعری بھی کی ہے, جی اس کے تعلق سے کچھ تھوڑا سا بتائیے. میں اب اپنی کوتا کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہی ہے کہ جب یہ مندر کے بارے میں بھی لکھ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ دس از فار مین کائنڈ. جو سورج ہے, سورج کسی دھرم کا نہیں ہوتا, سورج جو ساری انسانیت کا ہے, اور یہی میری کوتا کا مدعا ہے جس کو میں نے پکڑا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. سر اس کویتا سے کچھ 1-2 لائنیں کیا ہم سن سکتے ہیں آپ سے, آپ کو جو بھی یاد آ رہی ہوگی؟ اس میں کئی طرح کی 2-3 طرح کی کہانیاں ہیں. دس از 1 poem in 2 parts. اس میں ایک گیت کی لائنیں میں جاد جاد دن اے ٹلے میرے مہرماں تیوں تیوں تن اے تپے دیوا ایک بال کے بنیرے اتنے رکھ دیاں ایک تورے اندر بڑے یہ میرے جوگی ہے. سر ایوارڈ آپ کو مل رہا ہے, اس کی مبارکباد, کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ایوارڈ تو کوئی بھی ہو تو جس کو ملتا ہے کسی بات پر ملتا ہے تو خوشی تو ہوتی ہے. آپ کسی کو شاباشی دے گئے ایسے ہی کہہ دیں کہ بھائی بہت اچھا. جب شاعر شعر پڑھتے ہیں اسٹیج پر تو لوگ کہتے ہیں واہ, یہ بھی ایوارڈ ہوتا ہے. سب سے آخر میں اردو زبان کے لیے جناب رحمان عباس کو اعزاز عطا کیا گیا. Rahman Abbas is an Urdu fiction writer and critic. He was born on 30 January 1972 in Thane, Maharashtra. He holds master's degree in Urdu, English and education. He also knows Marathi, Konkani, Hindi and English besides Urdu. Currently he is working as research officer at South Asia Security Unit Strategic Foresight Group of Mumbai. He began writing short stories during his college days and published in Shair and Sabkoon, both literary magazines. He is the recipient of Maharashtra State Urdu Sahitya Academy twice in 2012 and 2017. Rohjin is an Urdu novel dealing with the psychological drama and suffering of the children who witness either of their parents having a relationship beyond the boundaries of their marriage. The arc of the novel studies various aspects of human emotions, especially love, longing and sexuality as sublime expressions. The beginning of the novel is also the end, and the end is the beginning, and in the between space, the author masterfully portrays the struggles and travails of the restless souls of Mumbai, and the depth use of Mumba Devi, the deity of Mumbai, reveals the quality of thought process gone through while penning the book. For the masterful portrayal of the lesser known aspects of the ordinary citizens, Rohjin is considered as an important contribution to the genre of Indian novel in Urdu. رحمان عباس کو ان کے ناول روزن کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا. اردو فکشن رائٹر رحمان عباس کا ادبی سفر شاعر اور شب خون میں شائع ان کی تخلیقات سے ہوا. اس کے بعد ان کی کئی تخلیقات منظر عام پر آئیں جن میں
نخلستان کی تلاش، خدا کے سائے میں آنکھ مچولی اور ایک سمت کی تلاش وغیرہ شامل ہیں۔ رحمان عباس نے اپنے تاثرات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایوارڈ مجھے یا میرے ناول کو نہیں ہے بلکہ اردو ناول کو ہے۔ اس سے اردو ناول جو نئے لکھ رہے ہیں، جو میری عمر میں ہے یا مجھ سے میرے بعد آ کے لکھ رہے ہیں، انہیں ایک ہمت ملے گی اور اردو میں جو ناول کا جو مباحثہ ہے وہ اور آگے بڑھے گا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اردو ناول کو بہت ترقی کرنا چاہیے اور ملک میں دوسری زبانوں میں جس طرح کے ناول لکھے جا رہے ہیں اس طرح اردو ناول ترقی کرے اور آگے بڑھے، اور اس میں ہم سب کا، ہماری زبان کا ہی بھلا ہے۔ اس لیے میں بہت خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں نئے لوگ ناول لکھیں اور اردو ناول ترقی کرے، آگے بڑھے۔ آپ کو جس تخلیق کے لیے ایوارڈ یہ دیا جا رہا ہے تو میں اپنے اردو سروس کے سامعین کے لیے جاننا چاہتا ہوں اس کے بارے میں ذرا سا۔ یہ میرا چوتھا ناول ہے جس کا نام ہے روزن۔ روزن ان بچوں کی کہانی ہے جن کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں ایک دوسرے سے بے وفائی کرتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ وہ بچہ جو بچپن میں اس چیز کو دیکھتا ہے، اس بچے کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں تھا، وہ بچہ پھر پوری زندگی بھر اس کرب میں جیتا رہتا ہے۔ یہ ناول ان بچوں کی زندگی اور ان کی نفسیاتی کشمکش کو بیان کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ناول بمبئی کی جو زندگی ہے روزمرہ کی اور بمبئی کی جو 30-40 برسوں کی تاریخ ہے اس پر احاطہ کرتا ہے اور لو اسٹوری ہے۔ رحمان صاحب، ویسے تو خیر تخلیقات کے لیے ایوارڈ یا اس طرح کی چیزیں کوئی اس لیے بہت اہمیت کی حامل میرے حساب سے نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک مسلسل ایک سفر ہے اس کا، اور وہ اپنے سفر پر گامزن ہے، اپنی تخلیقات کی طرف بڑھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، لکھ رہا ہے، سماج کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک جب تخلیقار کو ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے، عزت افزائی کی جاتی ہے، تو کیسا محسوس کرتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جب البرٹ کامیو کو نوبل پرائز ملا تھا تو اس کی تقریر میں اس نے کہا تھا کہ ہر انسان اور ہر تخلیقی فنکار بطور خاص چاہتا ہے کہ اس کی صلاحیتوں کا اعتراف ہو، اور کیوں نہ ہو، ہم جو کچھ لکھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ عوام تک جائے، لوگوں تک جائے، لوگ پڑھیں اس کو، اور کوئی نہ کوئی اس میں کسی نہ کسی، یا تو آپ جیسے فکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وجود کی اہمیت یا وجود کے اعزاز کو دریافت کرنا، تو وہ مصنف اسی لیے دریافت کرتا ہے کہ لوگ اس پر بات چیت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اور انعام کوئی آخری چیز نہیں ہے، لیکن جن کو انعام نہیں ملتا وہ بھی بہت اچھے ادیب ہوتے ہیں، لیکن انعام کے توسط سے ایک راستہ یہ کھلتا ہے کہ وہ اس کتاب کی خاص کر ہندوستانی زبانوں میں ترجمہ ہونا آسان ہو جاتا ہے، مصنف کے بارے میں لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور آخر میں فائدہ اس کتاب کو ہوتا ہے۔ اگر کتاب اچھی نہیں ہوگی تو چاہے دنیا کا سب سے بڑا انعام ملے، کتاب رد کی جائے گی، اور وقت سب سے بڑا پیمانہ ہے جو کتاب کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ انعام بہت معمولی چیز ہے، لیکن یہ معمولی چیز بھی کتاب کے پروموشن میں، اس کے فروغ میں کافی اہم رول ادا کرتی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایوارڈز کا بھی احترام کیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر جناب منوج داس جی مہمانی خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ And today is the time to feel a sense of gratitude to the builders, pragmatic builders of India's literary tradition, the makers of our foundation. Indeed, they came from all over the subcontinent, right from Kashmir to Kanyakumari. While India's first epic was composed somewhere in Dandakaranya near on the banks of the sweet river Tamasa by Valmiki, far away in Himalayan Yagodika storm. The second epic Mahabharata was composed by Vyasa. While the world's first collection of fiction, Brihad Katha, was compiled, authored by Gunarthi of Kashmir, and as well as what is considered to be India's first work of history, Rajatarangi by Kallana, also from Kashmir, far away in south, in Tamil Nadu, 2000 years ago. Imagine when most of the world's languages had not been created, Thiruvallur was composing world's greatest work of didactic wisdom, the Quran. श्री लंका के मारूफ स्कॉलर संतन आई तुरई इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर थे। Sahitya Academy of India and its awards are always looked on with great reverence from Sri Lanka. The awards, especially to writing in Tamil, are always awaited with much anticipation by the readers in our country. Like in the case of thousands of my fellow citizens from Sri Lanka, the Indian literature influenced me as well.
that too very early in life. It was Indian literature that sowed the seeds of interest towards literature and made me evolve as a reader and then a writer. From the tales told us by our parents and grandparents during our preschool days, we became aware of great epics Ramayana and Mahabharata. Then there were Tamil weeklies from Tamil Nadu, such as Kalki, Kalemahal, which had special children's sections in addition to the children's magazines Kannan, Karambu and several others. They have followed the translations in Tamil from other Indian languages, including Bengali, Hindi, Marathi, Malayalam and others. Thus we came to be familiar with great names, Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chatterjee, Sarat Chandra Chatterjee, Munshi Premchand, Kandekar and Dagali and others. Translation of works of literature plays a very crucial role. It makes people understand that the human beings are all alike and human feelings are universal. The publications of Sahitya Academy of India and the National Book Trust of India are good examples to prove this. आप हैं जनाब माधव कौशिक। उसकी कोई कृति ऐसी हो जो सम्मानित हो, ये इस पुरस्कार की गरिमा का एक परिचय है। ये परिचय इतना बड़ा है कि साहित्यकारों को इससे बड़े बड़े पुरस्कार भी मिल जाते हैं दूसरी संस्थाओं के, जिनमें आर्थिक लाभ भी बहुत होता है, लेकिन जो आंतरिक संतुष्टि है, मन का सुख है, आत्मा की जो बेचैनी है, जब तक ये पुरस्कार नहीं मिलता उसकी तसल्ली नहीं होती। तो मित्रों, और साहित्य अकादमी हम भी बहुत सारे आयोजन पूरे साल करते हैं, पूरे देश में करते हैं। लगभग 20-22 घंटे में हम एक किताब भी छापते हैं, 18 घंटे में आयोजन भी करते हैं, लेकिन पूरे वर्ष हमें इस दिन की प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि ये दिन वो है जब हम भारतीय साहित्य की सृजनात्मकता का उत्सव मनाते हैं। ये हमारे लिए उत्सव का दिन है। एक बार आप इस मंच का कुछ मिनट के लिए अवलोकन करें। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके पास 24 भाषाएं हो। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी संवेदना परिधि का विस्तार इतना बड़ा हो। जब हमारे राव साहब पढ़ रहे थे, सबकी प्रशस्ति पढ़ रहे थे, आपने एक बार नोट किया नहीं कि ये सभी रचनाकार वो हैं जो समाज के उस तबके की बात करते हैं जिसके पास जबान नहीं है, जिसके पास कोई साधन भी नहीं है, जिसके पास कोई पहुंच भी नहीं है। ये लोग गूंगों के प्रवक्ता हैं, स्पोक्समैन ऑफ कॉमन मैन। अपने कलम के जरिए, अपनी सृजनात्मकता के जरिए उनके संघर्ष को वाणी देते हैं, उनके सपनों को आप तक पहुंचाते हैं, और आपके मन में भी जो भावनाएं हैं, यदि ध्यान से देखोगे तो उनकी अभिव्यक्ति करने वाले भी यही लोग हैं। तो मित्रों, हम वास्तव में अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। साहित्यकार तो ये बड़े सम्मानित हैं, हम क्या सम्मान करेंगे? इनका सम्मान करके सच में हमारी अपनी संस्था गौरवान्वित होती है। अवार्ड तकरीब में 24 भारतीय जबानों के तख्लीकारों के अलावा उनके अहले खाना और मुख्तलिफ जबानों के अदीबों ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में मोहतरमा सोनल मानसिंह ने नाट्य कथा कृष्ण पेश किया।
संग